السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب باندھتے، باب تعلیم الرجل آمتہ و اہلہ، علم سکھانا، ادب سکھانا مرد کا اپنی باندی کو اور گھر والوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ حدیث ہے، حضرت ابو بردہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرا وہ شخص، وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ شباشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر دے، اس سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے بھی 2 گنا اجر ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ۔ باب کے ساتھ تعلق کہ لونڈی کو تعلیم دینا، لونڈی جو ہے یہ گھر والی ہوتی ہے، تو اسی طرح اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے قیاس کرتے ہوئے کہ ایک وہ گھر والی ہے جو معاملات بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لونڈی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اپنی بیوی کو تعلیم دینا، سکھانا مرد پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی میں اگر کوئی کمی دیکھتا ہے اسے تعلیم دے۔ اگر دین کی کمی ہے تو دین سکھائے، اسے دین سمجھائے جو اس میں ہے، یعنی خاص کر دین کا معاملہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، جو بھی بہن ہے، ماں ہے، جس کو نہیں ہے کسی عورت کو مرد کا تعلیم دینا، خاص کر اپنی بیوی کو۔ تو اس میں اجر ہے 2 گنا کہ اگر وہ اس کو آزاد کر کے، باندیے جو ہوتے ہیں وہ غلام ہوتی ہیں، ان کو آزاد کر کے وہ اس سے شادی کرتا ہے، اس کو اپنے نکاح میں لاتا ہے، اپنی بیوی بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو 2 اجر ملیں گے، ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طرح اہل کتاب جو ہیں، جو بندہ چاہے کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اب ہندو بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے فلاں پتہ نہیں کس کو کہتے، وہ اس کو نبی کہتے ہیں، وہ اپنے کو وہ نبی کہتے ہیں۔ اسی طرح مجوسی ہیں، وہ بھی اپنے ایک کسی بڑے کو نا وہ نبی کہتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے، اس کو وہ نبی کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنا مذہب چھوڑ کے، اب اتنے انبیاء ہیں، ہمیں تو نہیں نا، ہمیں تو جتنے کا اللہ نے قرآن میں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں تو وہی پتہ ہے نا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کہاں کہاں آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر بستی میں ہم نے ایک نبی ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اتنا تو کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، واللہ عالم، ہمیں نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں، نہ انکار کریں گے نہ ہم اس کا اثبات کریں گے، تو وہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس نبی کی چھوڑ کے، آج بھی اگر کوئی چھوڑ کے وہ فالو کرتا ہے اسلام کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں آتا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے بندہ کہ اس کا ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ انسان ایسے ہی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بارش کے لیے دعا طلب کرنا، بارش طلب کرنے کی دعا۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، اللہ مسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بارش طلب کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بارش دے، اللہ ہمیں بارش دے۔ ایک چھوٹی سی دعا، اللہ مسکینا، اللہ مسکینا، اور اللہم سیبنا، اللہم سیبنا، یہ الفاظ ہیں مختلف یہ بارش طلب کرنے کے۔ اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اگر بارش زیادہ ہو رہا ہو تو پھر بھی رب سے دعا کرو۔ یہ بھی ایک عذاب بن جاتا ہے نا، جیسے پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنی نقصان ہوا ہے، تو اس وقت اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والجبال والزراب والاودیۃ ومنابت الشجرات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، تو جو اللہ بارش کو دور کر دیتا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ۔